اکبر اللہ اکبر. یہ کس نے بات کی ہے؟ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا، جبریل فرشتہ جنت سے دمبا لے کر آ گیا تھا. جبریل نے نعرہ لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام بول پڑے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نیچے لیٹے ہوئے حضرت اسماعیل بول پڑے اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو حضرت جبریل کے، حضرت خلیل کے، حضرت اسماعیل کے یہ کلمے اتنے پسند آئے، اللہ نے قیامت تک مسلمانوں کے لیے نمونہ بنا دیا. اللہ اکبر. سارے میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں محبت سے، اونچی آواز سے. فرشتے نوٹ کریں، اللہ نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. قیامت تک مسلمان یہ کلمات پڑھتے رہیں گے. حضرت جبریل، حضرت خلیل، حضرت اسماعیل کی یاد بھی ساتھ ساتھ تازہ ہوتی رہے گی. اب آپ کو ایک آخر میں حدیث بات سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں. 16واں پارہ سورت کا نام سورت مریم. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. یہ میرے سامنے آیت نمبر 64 اور سورت مریم کھلی ہوئی ہے. جتنے تک اللہ کریم کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے پوری زمین میں پھیل جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کس محفل میں اللہ کریم کا ذکر ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی ایک جماعت تلاش کرتے کرتے اس محفل میں آپ پہنچتی ہے جہاں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ 1، الحمدللہ 2، اللہ اکبر 3، لا الہ الا اللہ 4. فرشتے آ کر یطلبون و یتقون مجالس الذکر، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی محفل کو اپنے پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں. سبحان اللہ. ہم نے طرف دیکھیے گا، سارے ساتھی نظریں اٹھائیں. جن فرشتوں نے اللہ کا ذکر کرنے والوں کی جماعت کو گھیرا ہوا ہے وہ اوپر کی فرشتوں کو بلاتے ہیں ہلموا الی حاجتکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زمین میں گھومنے پھرنے والے فرشتوں، اللہ کے ذکر کی محفل یہاں موجود ہے، چھوڑ دو یہاں جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے فرشتے اللہ کے ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں. جب اللہ کے ذکر والی محفل مکمل ہوتی ہے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سوال کرتا ہے من این جئتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ آپ کا کیا ایمان ہے؟ میرا ایمان تو یہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. آپ کا کیا ایمان ہے؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ جانتا ہے. پھر اللہ کریم فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ فرشتوں کی زبان سے سننا چاہتا ہے. پتہ تو ہے اسے. فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ہم زمین میں چکر لگا رہے تھے، تیرا ذکر کرنے والی محفل نظر آئی جہاں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا تھا. اچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ سوال کرتا ہے ہر سوال سنیے. فرشتوں جو ایماندار میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے انہوں نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے. ہم نے اللہ کو دیکھا.
عقیدے کا مسئلہ ہے، دل کی تختی پہ سارے دوست لفظ لکھو. یہ میری آنکھیں دیکھیں، یہ اس دنیا کے اندر ان آنکھوں کے ساتھ کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کا چاند آسمان پر نظر آتا ہے. آمین اونچی کہنی ہے. اللہ ہم تمام جتنے احباب یہاں موجود ہیں، اللہ جنت میں ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. آمین. اس سے بڑی نعمت جنت میں اور کوئی نہیں ہوگی. سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار. اللہ کریم فرماتے ہیں جو میرا ذکر کر رہے تھے فرشتوں، انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے. فرشتے کہتے ہیں لا یا رب تجھے دیکھا نہیں. اچھا یہ بتاؤ فرشتوں، اگر میرا ذکر کرنے والے مجھے دیکھ لیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ پھر تو زیادہ ذکر کرنا شروع کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ فرشتوں ماذا یشتہون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ پڑھنے والے، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنے والے کیا چاہتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ الجنہ، جنت چاہتے تھے. ہم اللہ کا ذکر کریں ہمیں جنت مل جائے. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ بتاؤ جنت تو وہ چاہتے تھے، جنت کو دیکھا ہوا یا نہیں دیکھا ہوا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی، جنت کی نعمتیں نہیں دیکھی. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ بتاؤ جنت کو نہیں دیکھا پھر بھی چاہتے تھے، اگر جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھ لیں پھر کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر کرنے والے جنت کی نعمتیں دیکھ لیں، دل میں جنت کی خواہش اور زیادہ بڑھ جائے گی. اگلا سوال اللہ فرماتا ہے کیا فرشتوں یہ بتاؤ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے والے ماذا یتوعظون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ذکر کرنے والے کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے اللہ، اللہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے. اللہ فرماتے میرا ذکر کرنے والوں نے جہنم کی آگ دیکھی ہوئی ہے. فرشتے کہتے نہیں. اللہ فرماتے پناہ مانگ رہے تھے اگر جہنم کی آگ دیکھ لیں پھر کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے اللہ جہنم نہیں دیکھی، آگ نہیں دیکھی، پناہ مانگ رہے تھے اگر جہنم کی آگ دیکھ لیں تو زیادہ پناہ مانگنے لگ جائیں گے. اب ذرا نظریں اٹھائیے سارے بچے پھر تب دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اعلان کرتا ہے انی اشہدکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں تم سارے کے سارے دعا بن جاؤ جو سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے. قد غفرت لہم، تم گواہ بن جاؤ میں اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب غور کیجیے، نظر نیچے نہیں کرنی دوستوں. ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے رب العالمین اس تیری ذکر والی محفل میں ایک بندہ تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا، وہ کیوں ہے؟ فرشتہ کہتے ہیں اللہ ایک بندے کا کوئی دنیا کا کام تھا اور جس بندے سے دنیا کا کام تھا اس کو تلاش کرتے کرتے اسی ذکر والی محفل میں وہ آ پہنچا.
اب یہ جو دنیا کا کام لے کر آیا ہے، جس بندے کو ملنا ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب یہ بندہ حیران ہو گیا، جتنے تک اللہ کی ذکر والی محفل مکمل نہ ہو میں کیسے بات کروں؟ نیتر دیکھیے گا سارے دوست، فرشتہ عرض کرتے ہیں اللہ یہ دنیا کا کام لے کر آنے والا یہ بھی انتظار کے لیے اس محفل میں بیٹھ گیا، یہ تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا، خالی بندے سے ملنے آیا تھا، لیکن ذکر والی محفل میں بیٹھ گیا۔ اس بندے کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هم القوم لا يشقى جليسهم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور رب العالمین فرماتے ہیں فرشتہ تو کہتے یہ بندہ میرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ایک بندے کے ساتھ دنیا کا کام تھا، وہ میرا ذکر کر رہا تھا، یہ اپنے کام سے آنے والا مجبوراً اس محفل میں بیٹھ گیا، اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ جو بندہ میرا ذکر کرنے والوں کی محفل میں بیٹھ گیا میں اللہ نے اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت حق بہان میں جویا گا، رحمت حق بہان میں جویا گا۔ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت قیمت سے نہیں ملا کرتی۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو اللہ کی رحمت کی مثال سنا دوں، جیسے اس بندے پر رحمت ہوئی آ کے بیٹھا، اللہ نے اس کے بھی گناہ معاف کر دیے۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، صحابہ کرام کی جماعت حاضر تھی، ایک صحابی حاضر ہوا چادر لپیٹی ہوئی تھی، یہ دیکھیے میری طرف صحابی اوپر چادر ہے، اس نے چادر کا کونا کھولا، اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، چادر کے کونے میں پرندے کے چھوٹے چھوٹے بچے پڑے ہوئے تھے، اڑ نہیں سکتے تھے، ان بچوں کی اماں پار پھیلا کر بچوں کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت میں جنگل میں چلا جا رہا تھا، مجھے پرندے کے بچوں کے بولنے کی آواز آئی، چو 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 چو، میں درختوں کی جھول میں چلا گیا، گھونسلے کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑے ہوئے تھے، اڑ نہیں سکتے تھے، میں نے گھونسلے میں سے پرندوں کے بچوں کو اٹھا کر چادر کے کونے میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ فجاءت حضرت میں نے بچوں کو چادر کے کونے میں رکھا، ان کی اماں بھی آ پہنچی، فاستدارت علی رأسی، اس نے میرے سر کے اوپر چکر لگانا شروع کر دیا، میں نے چادر کا کونا کھولا، بچوں کی اماں پھڑپھڑاتی ہوئی بچوں پہ آ کر بیٹھ گئی، میں نے چادر کے کونے کو لپیٹ دیا، حضرت یہ دیکھیں یہ بچے ہیں اور ان کی اماں ہے۔ اب ہو صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں حیران ہو رہے ہو؟ جی حضرت حیران ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ غور سے سنیے گا سارے دوست جملہ، کیوں؟ جنگلی پرندے تو انسانوں سے دور بھاگتے ہیں، یہ اماں چلو بچے نہیں اڑ سکتے، اماں کیوں نہیں اڑی؟ ہمیں دیکھ کر یہ بھاگی کیوں نہیں، دور کیوں نہیں گئی، بچوں کو چھوڑ دیتی، یہ ڈری کیوں نہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارحم بعبادہ من ام الفراخ بافراخها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ حیران ہو رہے ہو؟
یہ ان بچوں کی اماں بچوں پہ اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ بندوں پہ مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے جو اللہ کے ذکر کرنے والوں کی محفل میں اپنے کام سے آیا تھا، آ کر بیٹھ گیا ہم القوم لا یشکا جلیسہم، اللہ نے اسے بھی معاف کیا۔ بس یہ 4 باتیں عرض کرنی تھی۔ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ پھر نامی کی صبح سے 13ویں کی عصر تک فرض نماز کا سلام پھیر کر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ کریم ان کی اس مرکز کو آباد و شاد رکھے۔ قاری صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہماری دل سے محبت ہے۔ اللہ کریم انہیں کما حق کو ہوں ان کی جانشینی کی حق ادا کرنے کی توفیق عطا نصیب فرمائے۔ اللہ آپ تمام دوستوں اور بزرگوں کو دنیاوی اخروی بھلائیوں سے مالا مال کرے، دنیاوی اخروی رحمتوں سے مالا مال کرے۔ رب العالمین جتنے باقی احباب دنیا سے چل بسے، والدین، رشتہ دار، بھائی، آل خانہ، آپ کے میرے متعلقین، اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے۔ ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اندرونی بیرونی دشمنوں سے اللہ کریم ملک اور قوم کو محفوظ رکھے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضیٰ۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی غیبان امداد فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دعاؤں کا تو سرمایہ ہے۔ اللہ ان کو ظالموں کے ہاتھ سے نجات عطا فرما، ظالم یہودیوں کے پنجے سے ان کو نجات عطا فرما۔ اللہ ان مظلوموں پہ رحم اور کرم فرما۔ رب العالمین جہاں جہاں مسلمان پوری دنیا میں مظلوم ہیں ان کی غیبانہ نصرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق ہی۔ سب بیماروں کے لیے دعا کریں، جتنے آپ کے میرے متعلقین بیمار ہیں، اللہ سب گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، سب کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق ہی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔